الحمد لله خالق القوى والقدر وفاتر الجن والبشر ومبدئ القدر من الخير والشر، والصلاة والسلام على أفضل الرسل والبشر وعلى آله وصحبه التقى والأبر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال الله في موضع آخر: رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ. گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے شان صحابہ. حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، ہے عکس نبوت صفات صحابہ. مسند پر جلوہ افروز علم و عمل کے علم بردار صدر جلسہ اور طالبان علوم نبوت، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. آخر میں شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ مقدس اور پاکیزہ جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانثاروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانیاں پیش کی ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تحیدہ من ہے. سامعین کرام، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی. صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، دنوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں رہتے تھے. اسی شرف مصاحبت کی وجہ سے ان کو صحابی کا لقب ملا، ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مژدہ سنایا گیا. صحابہ کرام کو یہ رتبہ بلند ان کے ایمان و اخلاص کی وجہ سے ملا، ان کے اعلیٰ اخلاق و کردار کی وجہ سے نصیب ہوا. دین کی خاطر مر مٹنے اور جان و تن لگا دینے کے جذبے سے حاصل ہوا. دین کی خاطر دنیا چھوڑنے اور اللہ اور اس کے رسول کا دامن مضبوطی سے تھامنے کی وجہ سے ملا. ملت اسلامیہ کے جھیاروں، صحابہ کرام واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے. اور ضروری کیوں نہ ہو، یہ تو وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا، جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی تھی، جنہوں نے خوف خدا کا سرمایہ حاصل کیا تھا، جنہوں نے رضا حق کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا. ہاں یہ وہ صحابہ ہے جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ تھے، جو سر بکف مجاہد تھے، جو موت سے نہیں ڈرتے تھے، جنہیں سمندروں نے راستہ دیا تھا، جنہیں جنگلی درندوں نے راستہ دیا تھا، شیروں نے جن کو سواری دی تھی. سامعین، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بڑا عجیب و غریب دور ہے. روز بروز نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں.
نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں۔ کوئی نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، کوئی نبی کی بشریت کا انکار کرتا ہے، کوئی نبی کی بیٹیوں پر الزام لگاتا ہے، کوئی نبی کی بیویوں پر بہتان باندھتا ہے، کوئی نبی کے رشتہ داروں کو نشانہ بناتا ہے، کوئی حدیث کا منکر ہے، کوئی قرآن پاک کی تحریف کا قائل ہے، تو کوئی رسول خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر و ناظر اور مختار کل ہونے کا عقیدہ تراش رہا ہے، تو کوئی عظمت صحابہ پر ناپاک حملہ کر رہا ہے۔ دوستو، رونے کا مقام ہے کہ ہمارے ملک میں ایک جماعت اور ایک فرقہ ہے جو صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتا ہے، صحابہ کرام کے دامن عفت کو داغدار بنا رہا ہے، صحابہ کرام کے تقدس کو پامال کر رہا ہے، لٹریچر تیار ہو رہا ہے، شب و روز محنت جاری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا خود ساختہ نام جماعت اسلامی ہے۔ افسوس، صد افسوس، صحابہ کے فضائل نظر نہیں آتے، ان کے محاسن نظر نہیں آتے۔ کسی نے سچ کہا ہے، آنکھیں اگر وہ بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا۔ ارے کہیں اس ابو بکر کو ہدف ملامت بنایا جاتا ہے جن کو صدیق کا لقب ملا، جو ہر وقت نبی کے ساتھ رہا، جس نے نبی پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا اذ فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو کوئی عمر کو جہنمی کتا کہتا ہے۔ ارے وہ عمر جس کو اللہ کا رسول رات بھر تڑپ تڑپ کر مانگتا تھا، وہ عمر جس نے اسلام کے ڈنکے بجائے تھے، جس نے کیسر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملایا تھا، جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، جس سے اسلام کو تقویت ملی تھی، جو آج بھی پیغمبر کے بازو میں سویا ہوا ہے، تو کوئی اماں صدیقہ، پیغمبر کی رفیقہ، زوج لعیقہ، امت پہ شفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، کائنات میں باسلیقہ، شان عجیبہ، نہایت خوش نصیبہ، حبیب خدا کی حبیبہ، باغ نبوت کی اندلیبہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت لگاتا ہے۔ ارے کون عائشہ جس کے لیے جبرائیل السلام لائے؟ کون عائشہ جس کا چبا ہوا مسواک نبی نے استعمال کیا؟ کون عائشہ؟ طیبہ عائشہ، طاہرہ عائشہ، پاکیزہ عائشہ۔ کون عائشہ جس کا حرم ہو جانے پر اللہ تعالیٰ تیمم کا حکم اتار دے؟ کون عائشہ جس کا حجرہ جنت بنا؟ کون عائشہ؟ پیغمبر کی عزت و آبرو عائشہ، پیغمبر کا لباس عائشہ، میری ماں عائشہ، تمہاری ماں عائشہ، سارے مسلمانوں کی ماں عائشہ۔ ہائے افسوس، کاش ان برائی کرنے والوں کا قلم ٹوٹ جاتا، کاش ان کا ہاتھ شل ہو جاتا، کاش ان کی زبان معاف ہو جاتی۔ آج میں ان برائی کرنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ عرب کے تپتے ہوئے صحرا اور چلچلاتی دھوپ میں ظلم ستم برداشت کرنے والے صحابہ تھے، اسلام کی خاطر قربانی دینے والے صحابہ تھے، راہ خدا میں مال و دولت لٹانے والے صحابہ تھے، جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے صحابہ تھے، اسلام کو پروان چڑھانے والے صحابہ تھے، باطل کے جھنڈے گرانے والے صحابہ تھے، حق و صداقت کا پرچم لہرانے والے صحابہ تھے، کفر و شرک کا گلا گھونٹنے والے صحابہ تھے، فاقوں پر فاقے کرنے والے صحابہ تھے، پیٹ پر پتھر باندھنے والے صحابہ تھے، حضور سردار تھے، سپاہی صحابہ تھے، حضور نے جن کو قرآن پڑھایا صحابہ تھے، جنہیں نماز سکھائی صحابہ تھے، جنہوں نے حضور کے کہنے پر روزہ رکھا صحابہ تھے، جو حج میں ساتھ تھے صحابہ تھے، جو عمرے میں ساتھ تھے صحابہ تھے، جو نبی کے بعد مصلی پر آئے صحابہ تھے، جن سے اللہ راضی ہوا وہ صحابہ تھے، جو اللہ سے راضی ہوئے وہ صحابہ تھے، جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھی وہ صحابہ تھے، جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے وہ صحابہ تھے، جن کو تیر لگے وہ صحابہ تھے، جن کے لہو گرے وہ صحابہ تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد صحابہ تھے، حکمت کو لینے والے صحابہ تھے، عمل کو لینے والے صحابہ تھے، جو مکہ میں ساتھ چلے صحابہ تھے، جو نبی کے بعد مصلی پر آئے صحابہ تھے، زمینی فتح کرنے والے صحابہ تھے، کیسر و کسریٰ کے کنگن توڑنے والے صحابہ تھے، فارس و روم کو فتح کرنے والے صحابہ تھے، اسلام کا پرچم لہرانے والے صحابہ تھے، جو دریاؤں میں کود گئے صحابہ تھے، جو قرآن کے پاروں میں ہیں صحابہ ہیں، جو نبی کی سیرت بتلانے والے صحابہ تھے، نبی کا عمل بتلانے والے صحابہ تھے۔ اے لوگوں کان کھول کر سن لو، نبی کی جرأت بتلانے والے صحابہ تھے، وضو کا طریقہ جنہوں نے امت تک پہنچایا صحابہ تھے،
وضو کا طریقہ جنہوں نے امت تک پہنچایا صحابہ تھے، کلمہ جنہوں نے امت تک پہنچایا صحابہ تھے، نبی نے کلمہ پڑھایا تو پڑھنے والے صحابہ تھے، نبی نے آواز دی لبیک کہنے والے صحابہ تھے، نبی مصلی پر گئے پیچھے صحابہ تھے، نبی رکوع میں گئے پیچھے صحابہ تھے، نبی سجدے میں گئے پیچھے صحابہ تھے۔ قرآن نے جن کو اولئک هم المفلحون کہا صحابہ ہے، قرآن نے جن کو اولئک هم المؤمنون حقا کہا صحابہ ہے، فائدون صحابہ ہے، راکعون صحابہ ہے، ساجدون صحابہ ہے، حامدون صحابہ ہے، راکعون صحابہ ہے، راشدون صحابہ ہے۔ ارے ہم ان تاریخ کے اوراق کو کیوں دیکھے جس میں صحابہ کے بارے میں غلط بیانیاں ہو، جس میں صحابہ کو گستاخ بتلایا گیا ہو؟ وہ لٹریچر کیوں پڑھے جس میں صحابہ کی توہین کی گئی ہو؟ کیا صحابہ کے تقدس کے لیے قرآن کی آیات کافی نہیں ہے، احادیث کافی نہیں ہے، تورات کی مثالیں کافی نہیں ہے، انجیل کی مثالیں کافی نہیں ہے؟ کیا ان کے تقدس کے لیے اللہ کی قسمیں کافی نہیں ہے؟ وہ گھوڑے جن پر وہ بیٹھے ان کے پاؤں زمین پر گئے ہیں، کیا ان گھوڑوں کے قدموں کے ٹاپوں کی قسم اللہ نے نہیں کھائی؟ کیا ان کی نماز کا تذکرہ قرآن میں نہیں؟ کیا ان کے سجدے کا تذکرہ قرآن میں نہیں؟ کیا ان کی نماز کا تذکرہ قرآن میں نہیں؟ کیا ان کے ایمان کا تذکرہ قرآن میں نہیں؟ کیا اللہ نے اپنے حبیب کے تذکرے کے بعد ان کی تاریخ بیان نہیں کی؟ محمد رسول اللہ نے محمد کا تذکرہ کرنے کے بعد جن کی سیرت جن کی سوانح بیان کی، کیا وہ صحابہ نہیں؟ کیا والذین معہ صحابہ نہیں؟ کیا اشداء علی الکفار صفت صحابہ نہیں؟ کیا تراہم رکعا سجدا تذکرہ عبادت صحابہ نہیں؟ کیا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صفت صحابہ نہیں؟ کیا ان کی مثالیں تورات و انجیل میں نہیں؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ کیا صحابہ ہدایت کا مرکز نہیں؟ کیا صحابہ ہدایت کے مینار نہیں؟ کیا صحابہ ہدایت کے راستے نہیں؟ کیا صحابہ ہدایت کے پل نہیں؟ کیا صحابہ ہدایت کا طریق نہیں؟ کیا صحابہ ہدایت یافتہ نہیں؟ کیا صحابہ معیار حق نہیں؟ اور اگر ہیں تو پھر ان پر تنقید کیوں؟ ان کی برائی کیوں؟ ان پر طعن و تشنیع کیوں؟ مسلمانوں یاد رکھنا، رب ذوالجلال کے امتحان کے بعد اور اس کی رضامندی کے بعد صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنانا بدبختی ہے، ان کی برائی کرنا ضلالت و گمراہی ہے۔ لہذا ہم سب آج اس بات کا عہد کریں کہ صحابہ کرام کے تقدس کی حفاظت کریں گے اور تادم حیات اسلام کی پاسبانی کریں گے۔ بس میں آخر میں یہی کہہ کر رخصت چاہوں گا، صحابہ جب بھی تھے معیار حق سارے زمانے میں، صحابہ جب بھی تھے معیار حق سارے زمانے میں، صحابہ اب بھی کہلاتے ہیں پیمانے محمد کے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔